وائس آف اطہر زاہد کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح ان کا شمار ایسی ہی گورے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا۔ جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور ایک سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسرے میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، دولت کو۔ قائد اعظم کی اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کے علاوہ قائد اعظم کے وکالت میں بھی کچھ اصول تھے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس مقدمے کے حساب سے تاجر نے آپ سے آپ کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دنوں کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تو تاجر نے دریافت کیا کہ کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ تاجر نے کہا کہ میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ لمبا ہو جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، تو بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا اور اپنی ذہانت سے مقدمہ 3 پیشی میں ہی جیت لیا اور صرف 1500 روپے 3 دن کی وصول کیے۔ لیکن تاجر نے اس خوشی میں آپ کو پورے 5000 روپے دینا چاہے، لیکن آپ نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس کی شرکت کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے، جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس خاتون نے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا، لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑا اور یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اس کا یہ کرنا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں۔ پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ مجھے اپنی بات لکھ کر سمجھا سکے۔ اس عورت نے غصے میں آ کر وہ بات لکھ دی کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی، اور یہ قائد اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر آپ نے جلدی سے یہ کاغذ اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی بریک کھینچ دی، جس پر ٹرین کا گارڈ آ گیا اور آپ نے ان کو یہ کاغذ دیا اور اسے گرفتار کروا دیا اور اپنا سفر سکون سے گزارا، اور فرمایا اس کے بعد کبھی بھی میں خالی ڈبے میں نہیں بیٹھا، ہمیشہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا۔ وائس آف اطہر زاہد کے دوستو، ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا، اور رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اسی طرح سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنی سگریٹ پیتے رہے۔
جیسے ہی اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ کیونکہ لوگ اس وقت آپ کے خلاف تھے تو لوگ منٹوں میں اکٹھے ہو گئے۔ قائداعظم نے اپنی سگریٹ گھما کر لوگوں کی طرف کی اور جھٹکا دیا، اور جو اس پر گول سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تو تب قائداعظم نے فرمایا کہ اگر میں اس خاتون کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ پر یہ گول نہ ہوتا، بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ قائداعظم ایک ایسے لیڈر تھے کہ ایک دفعہ قائداعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے، اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے اور ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اسے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں، ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ یہ سن کر قائداعظم طیش میں آ گئے۔ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑوانا چاہی۔ قائداعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ اویس پتر زاہد کے دوستوں، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ محمد علی جناح آخری وقت تک اپنی بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر کسی کو اس بات کا علم ہوا تو یہ ہندوستان کی تقسیم کو روک دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، کومنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ۔